یہ سوال آخرت میں ہونا ہے، جو دنیا ہی کے اندر دہرایا گیا ہے کہ انسان چوکنا ہو جائے اور چوکنا آ کر دیکھے کہ ساری کائنات اس کی طرف متوجہ ہے، مجھ سے فائدہ لے لو، مجھ سے فائدہ لے لو، مجھ سے فائدہ لے لو۔ ایسے ایسے پھل کہ جب سجے ہوئے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اپیل کر رہے ہیں ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ سرسبز و شاداب کھیتیاں، بہترین سبزیاں اور اناج اور غلہ، یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت پہ لگا کے انسان کو متوجہ کیا کہ تمہاری مشین میں نے ایسے نہیں بنائی، تم چھوٹی سی مشین بناتے ہو، چھوٹی سی مشین گاڑی، چھوٹی سی مشین انسان نے بنائی، جہاز ایک مشین انسان نے بنائی، ٹیپ ریکارڈ ایک چھوٹی سی مشین انسان نے بنائی، ریڈیو ایک چھوٹی سی مشین انسان نے بنائی، فریج ایک چھوٹی سی مشین انسان نے بنائی۔ چھوٹی 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 آج سینکڑوں مشینیں انسان نے بنائی ہیں۔ کیا انسان نے بنانے کے بعد کبھی یہ کہا کہ بنائی تو میں نے ہے اور چلانی آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ کبھی گاڑی کو بنانے والا یہ نہیں کہے گا بنائی میں نے ہے، چلانی تم نے ہے، لیکن مرضی میری ہوگی، میں جو بتاؤں گا کہ اس کی بریک یہ ہے، اس کی ریس یہ ہے، اس کا سٹیئرنگ یہ ہے، اس کا انجن یہ ہے، میں بتاؤں گا کہ یہاں آپ نے پیٹرول ڈالنا ہے اور یہاں آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ آپ کہیں جی گاڑی تو میں نے 1 کروڑ روپے خرچ کر کے لے لی ہے، تو میری گاڑی ہے تو مرضی میری کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ میں جہاں چاہوں پانی ڈالوں، جہاں چاہوں پیٹرول ڈالوں، میں جس طرح چاہوں سٹیئرنگ گھماؤں، میں جس طرح چاہوں ریس دباؤں یا نہ دباؤں، میں جس طرح چاہوں بریک لگاؤں۔ گاڑی ہوگی یا موت تقسیم کرنے والی ایک مشین ہوگی؟ نہیں چل سکتی۔ چلے گی تب جب اس کے بنانے والے کی ہدایات کے مطابق اس کو چلائیں گے تو وہ بھاگے گی، سڑکوں کے اوپر بھاگے گی، دوڑے گی، خوبصورت لگے گی، مقصد پورا ہو جائے گا۔ چھوٹی سی گاڑی کو ہم گاڑی بنانے والے کی مرضی کے خلاف نہیں چلا سکتے، جہاز کو اس کے بنانے والے کی ترتیب کے علاوہ ہم اڑا نہیں سکتے، اڑائیں گے تو تھک جا کے نیچے لگے گا، خود بھی نقصان اٹھائیں گے، سواریاں بھی ساری کی ساری موت کے منہ میں چلی جائیں گی۔ دنیا کی کوئی مشین بھی آپ بنانے والے کی مرضی کے خلاف نہیں چلا سکتے، اسی کی مرضی کے خلاف، اس کی مرضی کے مطابق چلے گی۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی 30 کروڑ پرزوں کی یہ مشین جو ایڑی سے لے کے چوٹی تک مجھے اور آپ کو ملی ہے، وجود، جسم، باڈی، اور ایک ایک چیز گن گن کر قرآن حکیم میں اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری ہے، تم نے کما کر لی ہے، تم نے محنت کر کے لی ہے۔ سوچو تو صحیح، یہ ہے کس کی ہے؟ یہ بتاؤ نا۔ تمہارا مال تمہارا ہے، تمہارا مال اگر تمہارا ہے، تم یہ کہتے ہو میرا مال ہے، پھر تم میں اور قارون میں فرق کیا ہے؟ اس نے بھی کہا تھا یہ میری ہاتھوں کی کمائی ہوئی دولت ہے، میرے ہاتھوں کی کمایا ہوا مال ہے۔ مال تمہارا نہیں، دولت تمہاری نہیں، اثاثہ تمہارا نہیں، جائیداد تمہاری نہیں، جسم تمہارا نہیں، وجود تمہارا نہیں، عقل تمہاری نہیں، شکل تمہاری نہیں، دل تمہارا نہیں، دماغ تمہارا نہیں، ناک کان آنکھیں تمہاری نہیں۔ آنکھیں اللہ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، الم نجعل لہ عین، کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، میں نے تمہیں زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں، ہاتھ تمہارے نہیں ہیں، پیر تمہارے نہیں ہیں، جان تمہاری نہیں ہے۔ جان جب چاہتا ہوں ڈال دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں تو ڈیڈ باڈی کر دیتا ہوں۔ صحت تمہاری نہیں ہے، سامان زندگی تمہارا نہیں ہے، ہوا تمہاری نہیں، پانی تمہارا نہیں، زمین تمہاری نہیں، آسمان تمہارا نہیں، چاند سورج ستارے تمہارے نہیں، دھوپ بھی تمہاری نہیں، چھاؤں بھی تمہاری نہیں، درخت پھل پھول یہ تمہارے نہیں ہیں۔
اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا آیت ہے قرآن پاک، کیا تم اگاتے ہو یہ کھیتیاں اور یہ پھل پھول؟ ام نحن الزارعون، یہ ہم اگاتے ہیں یہ کھیتیاں اور یہ پھل پھول ہم اگاتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے اور تمہارا نہ ہونے کے باوجود تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تو پھر تم کیوں نہیں کہتے کہ میرے روز و شب کے نصاب میں میرے پاس اپنا تو کچھ نہیں، قرض ہے میری زندگی، میری سانسیں تیری امانتیں، میری سانسیں تیری امانتیں۔ جب سب کچھ اس کا ہے اور استعمال تم کر رہے ہو، تو پھر اتنا کرو کہ ایسے استعمال کرو جیسے میں چاہتا ہوں، جیسے اللہ چاہتا ہوں۔ اگر اس طرح استعمال کرو گے تو رحمانی نظام زندگی وجود میں آئے گا، اور اس سے ہٹ کر استعمال کرو گے تو شیطانی نظام زندگی وجود کے اندر آئے گا۔ دونوں مثالوں کو قرآن حکیم میں ایسے مقابلے پہ لا کے، تقابل پہ لا کے بیان کیا کہ ایک فرعونی نظام زندگی، فرعونی نظام حکومت ہے۔ فرعونی نظام زندگی کیا ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے کہ اقتدار میرا ہو، سلطنت میری ہو، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، سب میرے سامنے سر جھکانے والے ہوں، میرے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہوں، کسی کی مجال ہی نہ ہو کہ کوئی میرے سامنے اونچا بول سکے، مجھ پر تنقید کر سکے۔ میں تنقید سے بھی بالا تر، میں قانون سے بھی بالا تر، جو میں کہوں وہ قانون بن جائے اور میرے لیے نہ بنے، دوسروں کے لیے وہ قانون بن جائے، مجھ پر کسی قوم کسی قانون کا اطلاق ہی نہ ہو، بس آگے بھی فوج ہو، پیچھے بھی فوج ہو، اور فوج ہی فوج ہو، اور پھر موج ہی موج ہو۔ یہ ہے فرعونی نظام حکومت۔ یہی کرتا تھا، یہی چاہتا تھا، یہی اس کی سوچ تھی کہ اس کو اپنی فوج پر بڑا ناز، اتنی بڑی میری فوج ہے اور ساری کی ساری سجدہ بھی کرتی ہے، مجھے معبود انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا میں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں یہ فرعونی نظام تھا، پھر انجام بھی دیکھو، انجام کیا ہوا کہ ادھر سے فوج آئی جس پہ تمہیں ناز تھا، ادھر سے موج آئی جس پہ اللہ کو ناز تھا، جو اللہ کی قدرت کی موج تھی۔ چنانچہ موج نے فرعون کی لاکھوں کی تعداد میں فوج کو اپنا لقمہ بنا دیا، اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر میں ایسے غوطے لگائے، ایسے غوطے لگائے، نہ فوج بچی نہ فوج والا بچا، ڈبکیاں کھانے لگا۔ اور انسان دیکھ، بنی اسرائیل 6 لاکھ بنی اسرائیل دیکھ رہے، وہ ڈوب رہا ہے، وہ ڈوب رہا ہے، وہ ڈوب رہا ہے، فرشتہ پکڑ پکڑ کے اس کو پانی کے اوپر نیچے کر رہا ہے۔ یہ فرعونی نظام، اور فرعونی نظام کا انجام بتائے، دیکھو اس کا انجام کیا ہے۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا ایسی حکومت کے پانے کا کیا فائدہ۔ کاش تو پھر اس وقت نہیں چلتی نا، اس وقت تو جو فیصلہ ہو چکا ہوتا وہ ہو چکا ہوتا۔ یہ فرعونی نظام حکومت، کچھ حامانی نظام حکومت، حامان مشیر تھا نا، اس کی چاہت کیا تھی؟ بس وزارت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، دنیا کی عیاشی ہو، اور عیاشی ہی عیاشی ہو، بس یہ چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ لیکن اللہ نے بتایا یہ چیزیں تجھے ملی تو ہیں، انجام کیا ہے؟ عیاشی ہی عیاشی، آگے بربادی ہی بربادی، تباہی تباہی ہے۔ حامانی نظام شیطانی نظام ہے۔ ایک قارونی نظام تھا۔ قارونی نظام کیا تھا؟ قارونی نظام یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا بس دولت ہو، مال ہو، سرمایہ ہو، اثاثہ ہو، جائیداد ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، چمک دمک ہو، ہیرے جواہرات ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، گھر کی رونق ہو۔ نتیجہ کیا نکلا اس نظام کا؟ یہ ساری چیزیں تو اس کے پاس موجود تھیں، لیکن خزانوں والا زمین کے اندر چلا گیا، اور خزانہ بھی زمین کے اندر چلا گیا۔ قارونی نظام دیکھ لیجئے کہ یہ صرف مال و دولت ہی پر انحصار کرتا ہے،
مال و دولت، بس مال مال مال، دولت، جائیداد، اثاثے۔ دن صبح کرتا ہے تو مال، شام کرتا ہے تو مال۔ رک کر سوچا کریں کہیں ہم بھی اس مصیبت میں تو نہیں مبتلا کہ ہماری صبح بھی مال اور شام بھی مال، دن بھی مال اور رات بھی مال۔ اس پر سوچ نہیں اللہ نے کیوں بیان، میرے اور آپ کی عبرت کے لیے تو بیان کیا ہے، یہ قصے کہانیاں تھوڑی سنائی جا رہی ہیں۔ مالداری میں مشہور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دسایا تو کہنے لگا ایسے خزانے پانے کا کیا فائدہ، ایسے بھیجا خزانے کا کیا فائدہ، ایسے بھیجا خزانے کا کیا فائدہ۔ یہ ہے قارونی نظام زندگی۔ پھر فرمایا دیکھو وہ قوم عاد اور قوم سمود کا ایک نظام زندگی خود انہوں نے گھڑا ہوا تھا۔ کیا گھڑا ہوا تھا؟ ان کی چاہت کیا تھی؟ انہوں نے کیا نظام وضع کیا کہ بس نظام زندگی ایسا ہونا چاہیے جس میں بددیانتی بھی ہو، خیانت بھی ہو، چور بازاری بھی ہو، دھوکہ بازی بھی ہو، فریب بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، مکاری بھی ہو، چالاکی بھی ہو، ہوشیاری بھی ہو۔ یہ نظام زندگی انہوں نے جیبیں لوگوں کی کاٹ لیتے تھے اور لوگوں کو معاشی طور پہ مفلوک کر دیتے تھے۔ اللہ نے کہا وَأَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ انجام کیا ہوا؟ ایک چیخ آئی اور ان کے کلیجے پھٹ کے باہر آ گئے، ایک چنگاڑ آئی، آواز آئی، اور زمین نے اٹھا اٹھا کے ان کو دیواروں کے ساتھ مارا اور یوں ٹکرا ٹکرا کے گھروں کے اندر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے خشک درختوں کے تنے کاٹ کے زمین پر ڈال دیے۔ اللہ نے انجام بتایا، اللہ نے انجام بتایا کہ اگر یہ نظام چاہتے ہو، اس طرح کے قانونی نظام، فرعونی نظام اور حامانی نظام اور عاد اور سمود کی طرح، کہ وہ کس طرح بڑے بڑے گھروں کو تراش کر بڑی بڑی بلڈنگیں وہ بھی بناتے تھے، اتنی بڑی عمارتیں ہوں، مضبوط ہوں، قلعے کی طرح ہوں، لیکن آخر ہوا یہ کہ وہی عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو گئی۔ قرآن حکیم کی سورہ عنکبوت میں مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ دیکھ لیجئے کس طرح ان ساروں کا انجام، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک نے ان کے گناہوں کے سبب، ان کے اپنے جعلی نظام کے وضع کرنے کے سبب ہم نے ان کو پکڑا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں کہ جو پتھروں کی بارش کا شکار ہو گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے تھے ان میں کہ وہ چیخ اور چنگاڑ کے عذاب سے دوچار ہو گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو ہم نے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اور اللہ آخر پر کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی، یہ لوگ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں، گناہ کما کما کے، معصیت کما کما کے، نافرمانی کما کما کے۔ تو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ اللہ بڑے پیار کے ساتھ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے میرے انسانو، اے میرے پیدا کردہ مخلوق، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اگر نظام زندگی رحمانی اپنا لوگے تو انجام اس طرح کا بالکل نہیں ہوگا۔ انجام کس طرح کا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، ان کے لیے جنت نہیں، جنت تو ہے ہی ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہم ان کے لیے گھنے باغات والی جنت تیار کر چکے ہیں، وہاں ان کی مہمانی کریں گے، ان کا میزبان میں خود خدا ہوں گا۔ کیا انجام؟ یہ رحمانی نظام کا انجام۔ دوسرے مقام پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی عمل کرے اچھا، خواہ وہ مرد ہو اور عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا کی بڑی پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی،
خوشیوں بھری زندگی، اطمینان والی، چین والی، سکون والی، آرام والی زندگی دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کر کے دیکھو، میں تمہیں دنیا میں حیات طیبہ دوں گا اور آخرت میں جنت الفردوس دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں رحمانی نظام کو اپنانے کی اور شیطانی نظام کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔